بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ ذاتی انات کی وجہ سے یا کسی بھی دشمنی یا پھر زمین کے تنازعات کی وجہ سے کسی دیگر شخص کو جھوٹی FIR میں ملوث کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا کیس ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سچویشن سے کیسے نپٹا جائے، کیسے آپ بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ میں لا سکتے ہیں، ضمانت آپ کی منظور ہو جائے یا آپ بری بھی ہو جائیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.vasikainvesty.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویو، کاپی پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ سرچ بار کا آپشن یہاں موجود ہے، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کی ورڈ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ فارمیٹ موجود ہے یا نہیں تو آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر MLC سے ریلیٹڈ موجود ہیں کہ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جب لڑائی جھگڑے کا کیس ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا کیس ہوتا ہے تو میڈیکل بنوایا جاتا ہے، پولیس بنواتی ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر پولیس بھی ملی ہوئی ہے، اس مخالف فریق سے ڈاکٹر بھی مل گیا ہے، تو اس سچویشن میں آپ کو میڈیکل کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک آرڈر کی کاپی ہے جس میں میڈیکل کو چیلنج کیا گیا تھا، اپلیکیشن کے ذریعے اپلیکیشن فائل ہوئی تھی، وہ اپلیکیشن الاؤ ہوئی اور جج صاحب نے میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی کہ ری ایگزامینیشن ہوگا انجریز کا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں اگر کسی کو پھنسانا ہے جھوٹے کیس میں، لڑائی جھگڑے کے، تو وہ خود سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، یا پھر اگر خود نقصان نہیں بھی پہنچاتے تو میڈیکل آفیسر سے ملی بھگت کرتے، پولیس سے ملی بھگت کرتے، میڈیکل بنوا لیتے جو جھوٹا میڈیکل وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر غلط میڈیکل بنا لیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اپلیکیشن فائل کریں۔ اپلیکیشن کو کیسے ڈرافٹ کرتے ہیں یا فارمیٹ کیا ہے تو آپ ویب سائٹ پر وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کوشش کروں گا اپلوڈ کر دوں۔ اب یہاں پہ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ کورٹ کا نام آ گیا، جہاں پہ اپلیکیشن فائل ہوئی تھی، جو مجسٹریٹ تھا اس کا آرڈر کی ڈیٹ آ گیا، یہاں پہ بتایا کہ کون پیش ہوا ہے، اور ADP بھی جو اسسٹنٹ ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر وغیرہ وہ بھی پیش ہے اسٹیٹ کی جانب سے۔ اب یہاں پہ آرڈر ہے، کورٹ کہتی ہے لرنر کونسل فار دی پیٹیشنر سبمٹڈ دیٹ کمپلینٹ گاٹ فیک MLC نمبر اتنا، اس کا MLC کا نمبر ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ MLC کا نمبر کہاں پہ ہوتا ہے، اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں، فرام کنسرن ڈاکٹر ود ہز کنوینس اینڈ انجری شون ان MLC آر سیلف انفلکٹڈ۔ اب کورٹ نے کہا کہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو انجریز ہیں جو MLC میں درج ہیں یہ سیلف انفلکٹڈ ہیں، خود ساختہ ہیں، ہم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کیونکہ میڈیکل جب بورڈ بنتا ہے تو اس میں وہ میڈیکل ری ایگزامینیشن ہوتا ہے انجریز کا، وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کیا اس میں فیبریکیشن ہے، پاسبلٹی ہے نہیں ہے، تو اپنی آبزرویشن دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ چیز اگر تو وہ کچھ ایسی چیز آپ کی فیور میں لکھ دیتے ہیں کوئی فیبریکیشن کے بارے میں کچھ بھی، تو وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اینڈ ریکویسٹڈ فار کنسٹیٹیوشن آف بورڈ فار ری ایگزامینیشن آف انجرڈ۔ اب انجرڈ کا دوبارہ معائنہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ معائنہ ہوتا ہے جب میڈیکل فرسٹ ٹائم پہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو دوبارہ انجرڈ کو کال کی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، میڈیکل بورڈ اس کو بلاتا ہے، اس کا دوبارہ معائنہ کیا جاتا ہے انجریز کا، اور اس میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا اس میں فیبریکیشن ہے نہیں ہے، کیا اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ کورٹ نے وہی ہماری ریکویسٹ کا بتایا کہ اس جو بھی اپلیکنٹ تھا اس نے ریکویسٹ کی کہ ہماری درخواست منظور کی جائے اور میڈیکل بورڈ کو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور ریلائنس یہاں پہ ججمنٹ کا حوالہ دیا۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے آرگومنٹس ہیڈ ریکارڈ پر یوزڈ from gleaning of the record reveals that through the instant petition, petitioner has challenged the MLC number so and so with the submission that MLC has been obtained on the basis of self-inflicted injuries۔ وہی بات آگے self-inflicted کا۔ Re-examination of injured would not cause any loss to the complainant respondent, rather it would bring true picture regarding the occurrence۔ اب کورٹ کہتی ہے کہ اگر ایگزامینیشن کر بھی دیا جائے ری ایگزامینیشن اس جو کمپلیننٹ ہے جو بھی انجرڈ ہے اس کا، تو یہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو، یا اور مطلب اس کے بعد یہاں پہ would not cause any loss to the complainant respondent، بلکہ یہ ایک ٹرو پکچر سامنے لے کر آئے گا کہ کیا واقعہ وقوع ہوا بھی تھا نہیں ہوا تھا، کیا اس کو اسی جو جس پہ الزام ہے انہوں نے نقصان پہنچایا بھی تھا تو نہیں پہنچایا تھا۔ تو اس وجہ سے کورٹ کہتی ہے کہ ہم اس کی جو درخواست کو جو ہے وہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ فیک ہے جینوئن بھی ہے نہیں ہے، اس
کی جینوئننس کو جانچنے کے لیے ہم اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن الاؤ کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ لکھا ہے سو انسٹنٹ اپلیکیشن از ہیئر بائی ایکسیپٹیڈ. MS یعنی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ از ڈائریکٹڈ ٹو کنسٹیٹیوٹ آ بورڈ فار ری ایگزامینیشن آف انجرڈ ان MLC. اب اس MLC میں ذکر ہوتا ہے کہ کون انجرڈ ہے. Copy of this order along with the Rupkar be issued to the MS DHQ Hospital Rawalpindi and report to this court without fail. اب یہ نہیں کہ اس آرڈر کے بعد آپ بالکل گھر بیٹھ جائیں اور خود ہی میڈیکل بورڈ ہوتا رہے گا، وہ خود بلاتے رہیں گے، نہیں، بلکہ آپ نے جانا ہے. اب چونکہ یہاں پہ DHQ کا لکھا ہوا ہے، DHQ کے اپروچ یعنی کہ اس کو آرڈر ہوا MS کے DHQ کے MS کو، تو آپ نے ان کو اپروچ کرنا ہے. جو بھی وہاں پہ کنسرن جو ان کا PA وغیرہ ہے یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، جو آفس ہے، MS کے بے شک اپروچ کر لیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کس آفس میں جانا ہے. وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو ایک کچھ فیس ادا کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ کال کرتے ہیں، ایک ڈیٹ مقرر ہوتی ہے، میڈیکل بول بنتا ہے، پولیس کو طلب کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کو کمپلینٹ کو یعنی کہ طلب کیا جاتا ہے کہ اس کو بلائیں تاکہ ہم اس کا انجرڈ کا دوبارہ ری ایگزامینیشن کریں. اس کے بعد پھر یعنی پیمنٹ کی ادائیگی کے بعد جو ان کی جو مجوزہ فیس ہوتی ہے، اس کے بعد میڈیکل بورڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آبزرویشن دیتے ہیں، اور اس آبزرویشن کو جو بھی ان کا حتمی ہوتا ہے فیصلہ آبزرویشن، اس بنیاد پر اگر کورٹ آپ کو کچھ ریلیف دینا چاہے تو دے سکتی ہے، کیونکہ اگر تو وہ آپ کی فیور میں لیں تو لازمی بات ہے کہ یہ آپ کی فیور میں جا سکتا ہے. ہاں، اس میڈیکل بورڈ کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اپر فورم پہ کہ یہ میڈیکل بورڈ جو ہوا تھا یہ صحیح نہیں ہوا تھا، اس نے آبزرویشن صحیح نہیں دی تھی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہاں تک آپ کو بتاتا چلوں کہ لڑائی جھگڑے ایکسیڈنٹ کے کیس میں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹی FIR ہے یا جھوٹا کیس ہے، تو آپ میڈیکل بورڈ کو لازماً اور فوراً سے چیلنج کریں.